بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ وقال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ صدق اللہ العظیم۔ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ جمعہ معراج کے متعلق گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے۔ میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی ہے، اور اس کی شروعات کی ہے لفظ سبحان سے۔ متعدد انبیاء کو متعدد معجزے اللہ نے دیے۔ جب کسی نبی کو معجزہ ملتا اور اللہ اس معجزے کا اعلان کرتا تو اس نبی جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء، اس نبی کی عظمت کا بیان ہوتا تھا۔ تنہا معجزہ معراج ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن اسلوب الگ ہے، انداز بیان الگ ہے۔ یہاں نبی کے مرتبے کا بیان بعد میں ہے، پہلے رب نے کہا سبحان الذی، یہ بات یاد دلانے کے لیے کہ تمہیں اگر یہ اشکال ہو کہ رات کے ایک حصے میں ایک شخص کیسے مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر ساتوں آسمان کے اوپر عرش معلی پر گیا ہے، اگر تمہارے دل میں اس کا شبہ اور خیال پیدا ہو جائے تو لفظ سبحان کو دیکھ لینا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ گویا تم جانے والے کو مت دیکھو کہ گیا کون ہے، یہ دیکھنا کہ لے گیا کون ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی دعویٰ کیا؟ اللہ خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں معراج میں گیا ہوں، ساتوں آسمان کی سیر کیا ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اللہ خود لے کر گیا ہوں۔ کوئی اشکال کی بات نہیں۔ روزانہ لاکھوں فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، زمین سے لاکھوں فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، کبھی کوئی اعتراض نہیں۔ ہم نے مانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ظاہری میں جسم و جان کے ساتھ اس دنیا سے دوسرے آسمان تک گئے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، تو معراج مصطفیٰ کو کیوں نہیں مانتے؟ لوگ اشکال کرتے ہیں کوئی کیسے اوپر جا سکتا ہے؟ کرۂ نار ہے، کرۂ زمہریر ہے، اور سورج کا علاقہ ہے اور سرد برف کا علاقہ ہے، ایک شخص کیسے پار ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے اور پوری کائنات کے لوگوں نے مانا ہے کہ ہم سب کے دادا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے ہیں دنیا میں، تو ہم آدم کا آنا مانتے ہیں، تو مصطفیٰ کا آنا جانا کیوں نہیں مانتے؟ معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا انمول، قیمتی، دلچسپ اور خوبصورت معجزہ ہے۔ یہاں دیکھو، اللہ کے نبی جب جانے لگے تو اللہ نے پوچھا اے نبی آپ کو کس نام سے پکاروں؟ معراج کے سفر میں آپ کا کون سا نام لوں؟ کس صفت کو بیان کروں؟ آپ کو رسول کہوں؟ آپ کو نبی کہوں؟ آپ کو حبیب کہوں؟ مصطفیٰ کہوں؟ آپ کو کہوں کیا؟
تو آقا نے فرمایا تھا مجھے ابدیت پسند ہے، میں بندہ رہنا پسند کرتا ہوں، میں غلام بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی شان جب معراج کے سفر کی شروعات ہوئی اور اس کا اعلان اللہ نے کیا ہے، نبی اور رسول کہہ کر نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، لفظ عبد کو پسند کیا ہے، نبی کی پسند کو اللہ نے پسند کی۔ ہمارے نبی اس طرح رہتے تھے جیسا کوئی غلام رہتا ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے اس طرح کھانا کھاتے، زمین پر بیٹھ کر جس طرح کوئی غلام کھانا کھاتا ہے۔ اور ہم کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ ہمارے نبی اس طرح کھانا کھاتے کہ کھانے گویا نبی کو کھانے کی ضرورت تھی، اور طریقہ بھی وہی ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو زمین پر بیٹھ کر کھاؤ، اللہ کی نعمت اور رزق کا ادب اس میں زیادہ ہے۔ بیٹھو اور غلام بن کر، چھوٹا بن کر کھاؤ، دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ اس شخص کو واقعتاً کھانے کی ضرورت ہے، محتاج بن کر کھاؤ۔ لیکن ہم ایسا نہیں کھاتے۔ سی ڈی آن ہے، ٹی وی چل رہی ہے، ہم موبائل میں بزی ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے اور ہم کھانا کھا رہے ہیں، گویا کہ کھانے کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں رہتی۔ ہمارے آقا مسکین بن کر رہتے تھے اور غلاموں جیسا کھانا کھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عبد کو پسند فرمایا۔ یہاں تک بات ہوئی تھی کہ آپ سدرہ تک پہنچے تھے، مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کیے اور اقسام امامت کیے تھے۔ سدرہ پر جبریل امین نے ساتھ چھوڑ دیا، وہیں آپ نے جنت جہنم کو دیکھا۔ پھر وہاں سے آپ نے اکیلے سفر کیا، یہاں تک کہ آپ اس مقام تک پہنچے کہ قلم کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، اسے صریف الاقلام کہتے ہیں۔ لوح محفوظ سے فرشتے اپنی ڈائری میں نقل کر رہے تھے تو قلم کے چلنے کی آواز آقا نے سنی۔ سمعت صریف الاقلام، قلموں کے چلنے کی، تقدیر کے قلموں کی چلنے کی آواز سنی۔ یہ قلم کہاں چل رہے تھے؟ لوح محفوظ سے نوٹ کر رہے تھے فرشتے تقدیری معاملات کو، کیا ہونے والا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ سب نوٹ کر رہے تھے، اور وہاں کی آواز آقا نے سنی۔ یہاں تک کہ آپ اس قرب اور مقام میں پہنچے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ یہ سمجھو سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، یہ ایک جنکشن ہے۔ ہاں جنکشن ہے، وہ اسٹیشن ہے بڑا، نیچے سے سارے معاملات جا کر سدرہ پر ٹھہر جاتے ہیں، پھر وہاں سے اوپر والے فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ جنکشن ہے وہ، پھر اوپر سے اگر کوئی احکامات نازل ہوتے ہیں تو سدرہ پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں، نیچے والے فرشتے لے لیتے ہیں۔ نیچے والے کو خود اوپر جانے کی اجازت نہیں، تو وہاں سے جبریل بھی رک گئے، پیارے آقا تنے تنہا گئے، اس مقام تک پہنچے، قرب میں پہنچے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اور حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے آقا جب گئے تو تحفے پیش کیے اور التحیات وہیں سے ملا، لیکن آپ کی جانکاری کے لیے عرض کر دوں کسی صحیح حدیث سے اس کی کوئی سند نہیں ملی۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، دیگر احادیث کی کتابوں میں معراج کا واقعہ ملتا ہے، بیان ملتا ہے، لیکن وہاں التحیات کا ذکر نہیں ملتا۔ مفسرین نے نقل کیے ہیں، وہ بھی بغیر سند کے ساتھ، کیونکہ نماز فرض ہوئی ہے معراج میں، التحیات کی مشروعیت معراج میں نہیں ہوئی۔ التحیات نبی نے بعد میں صحابہ کو سکھلایا ہے۔ مسلم شریف کی روایت بڑی واضح ہے کہ صحابہ کرام نماز میں التحیات میں اس طرح پڑھا کرتے تھے، السلام علی اللہ من عبادہ، السلام علی اللہ من عبادہ، کہ اللہ پر سلامتی ہو۔ تو ہمارے آقا نے منع فرمایا کہ اللہ کو سلامتی کی ضرورت نہیں، اللہ خود سلام ہے، اللہ خود سلام ہے، انہیں سلام کی ضرورت نہیں، سلام کی ضرورت تو ہمیں۔ پھر آقا نے پوری التحیات سکھائی، اور اس طرح سے التحیات سکھلایا صحابہ کو جس طرح قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے۔ بہرحال آقا اوپر گئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اللہ نے اپنے بہت زیادہ قریب کیے، اپنا جلوہ دکھلایا، دیدار کرایا۔ میرے دوستو بزرگوں، جمہور علماء کا تو یہی موقف ہے
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے۔ جمہور علماء کا تو یہ موقف ہے، لوگ شبہ میں نہ پڑھیں کہ کیسے دیکھ سکتا ہے کوئی، کسی کی آنکھیں کیسے دیکھ سکتی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، تو یہاں علماء فرماتے ہیں یہاں ادراک کا معنی ہے، آنکھیں نگاہیں رب کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یعنی ایک شخص کسی کو دیکھتا ہے سر سے لے کر پیر اور دونوں ہاتھ پورے جسم کو دیکھ لیتا ہے، یہ پورے جسم کا ادراک ہوا، رب کو اس طرح کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ اس کا مطلب ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کو دیکھنا حدیث سے ثابت ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کو دیکھیں گے، آپ نے بھی سنا ہوگا اللہ کو دیکھیں گے، اور سب سے بلند ترین درجے پر وہ جنتی ہوگا جسے صبح و شام اپنے رب کا دیدار ہوا کرے گا۔ دنیا میں نہیں دیکھ سکتی آنکھیں، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی ربا اپنا دیدار تو کرا، اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کہا کہ دیکھ نہیں سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، دیکھنے کا سوچنا بھی نہیں، یہ معنی ہوا۔ تو دنیا کے حواس سے موسیٰ علیہ السلام رب کو دیکھنے کا منتظر تھے اور رب کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں نہیں دیکھا، عالم بالا میں گئے، اور جب عالم غائب اور عالم بالا میں جاتے ہیں تو اس دنیا کے حواس کی پاور بڑھ جاتی ہے۔ بلال کہاں چل رہے تھے؟ مکے کی گلیوں میں۔ مصطفیٰ نے کہاں دیکھا؟ جنت کی گلیوں میں دیکھا۔ پتہ کیا چلا؟ یہ حواس جب عالم غائب میں پہنچتے ہیں تو پاور بڑھ جاتی ہے کہ بلال مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں اور مصطفیٰ کریم جنت میں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ پاور ہے، جب جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا اس دنیا میں۔ یہ حواس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 3 تحفے دیے۔ اوتیت لیلۃ المعراج ثلاثۃ اشیاء، مجھے معراج کی رات 3 تحفے ملے ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز، جو شروع میں 50 وقت کی نماز تھی، پہلا تحفہ۔ یہ وہ انمول عبادت ہے جو اللہ نے عرش پر فرض کی۔ زکوٰۃ دنیا پر، حج دنیا میں، روزے دنیا میں، فرشتوں کے ذریعے سے، قرآن اتار کر وحی کے ذریعے سے روزے فرض ہوئے۔ اب امت کو کہیں روزے رکھے، حج فرض کر دیا، لیکن قربان جاؤں نماز کی جب باری آئی فرشتے کو نہیں بھیجا، بلکہ رب نے محبوب کو عرش پر بلایا، ملاقات کی، جلوہ دکھلایا اور سب سے قیمتی تحفہ دیا۔ اچھا، تحفہ دینے میں بھی حکمت ہے کہ نماز ہی کا تحفہ کیوں دیا؟ ہم اور آپ کہتے ہیں نا، جب کسی دوست سے ملنے جاؤ تو دوست کی پسند کا تحفہ لے کر جاؤ، دوست کو خوشی ہو جائے۔ ہمارے آقا نے آسمانوں کی سیر کی، دیکھا فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو ہمیشہ قیام میں ہی ہے، نیت باندھ کر کھڑی ہے، وہ جماعت وہ کھڑے ہی ہے۔ ایک دوسری جماعت کو دیکھا کہ وہ رکوع کی حالت میں ہے اور وہ ہمیشہ رکوع میں ہی ہے۔ فرشتوں کی ایک تیسری جماعت کو دیکھا، وہ سجدے کی حالت میں ہے اور ہمیشہ سجدے میں ہے۔ چوتھی جماعت کو دیکھا کہ وہ قعدہ میں ہے، تشہد میں ہے اور ہمیشہ اسی طرح ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی یہ ساری حالتیں پسند آ گئی، قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی اور قعدہ بھی، چاروں پسند آ گئی۔ رب تبارک و تعالی نے فرشتوں کی تمام عبادتوں کی حالتوں کا مجموعہ دے دیا کہ جاؤ محبوب، آپ کو جو تحفہ پسند ہے نا وہی تحفہ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو معراج میں اللہ نے نماز دی جو تمام فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ 50 لے کر آ رہے تھے۔ اچھا، دوسری حکمت کیوں دی 5 وقت نماز کا تحفہ؟ ایک تو یہ ہے کہ فرشتوں کی ساری عبادتوں کا حصہ مل گیا۔ نمبر 2، قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ پتھر، درخت، مویشی،
जानवर, चरिंदे परिंदे और हशरातुल अर्ज सब अपने अपनी जुबान में अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन हम और आप समझते नहीं हैं। लेकिन तस्बीह के अंदाज भी चार हैं। नंबर एक, कयाम। ये जो दरख्त, पेड़ पौधे हम देखते हैं, ये कयाम की हालत में है, खड़े हैं वो। मवेशी, जानवर, चार पांव पर चलने वाले, ये हालत रुकू में रब की तस्बीह बयान करते हैं। हशरातुल अर्ज, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू वगैरह, ये सब सजदे की हालत में है कि इनका सर जमीन पर लगा हुआ है, ये अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। फिर दरख्त नहीं, ये पहाड़ और ये दरो दीवार, ये छोटे बड़े पत्थर, ये सब कादा की हालत में है। तो चार तरह से तमाम मखलूकात रब की इबादत करती है और रब की हम्दो सना में मशगूल है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात की इबादतों का खुलासा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में दे दिया। फिर इंसान चार चीजों से बना है, आग, पानी, हवा और मिट्टी, चार अनासिर से इंसान बना है। चारों अनासिर से के कामिल शुक्राना के तौर पर अल्लाह ने नमाज की दौलत दी। कितनी अनमोल इबादत है नमाज। अच्छा, लेकर आ रहे थे, रास्ते में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पूछा क्या हुआ, क्या मामला बना? अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये तोहफा मिला है और 50 वक्त की नमाज। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा माशाअल्लाह, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, दुआएं दी, उम्मत को सलाम कहा और कहा अपनी उम्मत को बताना वो जन्नत की तैयारी करे। जन्नत छटियल मैदान है, वहां की मिट्टी उम्दा है, पानी मीठा है। जिसे जन्नत में दरख्त लगाना हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कहा करे। हर सुभान अल्लाह पर एक दरख्त लगता है, हर अल्हम्दुलिल्लाह पर एक दरख्त लगता है, हर ला इलाहा इल्लल्लाह पर एक दरख्त लगता है, हर अल्लाहु अकबर पर भी एक दरख्त लगता है। लेकिन जब 7वें आसमान के बाद 6ठे आसमान पर आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, क्या मिला? कहा दिगर तोहफे के साथ 50 वक्त की नमाज तोहफे में मिली। मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दे दिया, आप जाइए अपने रब के पास, दोबारा नमाज में कुछ कमी करवाइए। मैं बनी इस्राइल को आजमा चुका हूं, मेरी उम्मत पर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, मेरी उम्मत ने वो अदा नहीं की। आपकी उम्मत तो और कमजोर होगी, आपकी उम्मत की आंखें कमजोर, कान कमजोर, कुआ कमजोर, बदन कमजोर, जिस्म और तवानाई कमजोर, आपकी उम्मत 50 नहीं पढ़ पाएगी, जाइए कुछ कम करवाइए। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए अपने रब के पास, कमी करवाई, अल्लाह ने 5 कम कर, वापस आए, कहा क्या हुआ? कहा 45 बाकी है। कहा फिर चाहिए, अभी भी बहुत है। बिलाखिर 9 मरतबा आना जाना हुआ, 9 मरतबा में 45 नमाजें माफ हुई, 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार और जाइए। हमारे आका ने फरमाया अब मुझे हया। नमाजें कितनी कितनी माफ हो रही थी? 5-5 हो रही थी। अगर इस मर्तबा माफ हो जाती तो गोया कुछ मिला ही नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब मुझे हया आती है, जो मानेगा वो कामयाब होगा, जो अमल नहीं करेगा वो नाकाम होगा। ये रब का तोहफा है। अब सवाल ये है कि 7वें आसमान पर इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मना क्यों नहीं किया और 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम ने मना किया और मशवरा दे दिया? 7वें आसमान पर इब्राहिम खलीलुल्लाह है, वो मकामे खुल्लत में है, उनका काम है समिअना व अताना। ये उस मकाम पर है कि रब ने जो कह दिया बस सुनना है, बोलना नहीं है। उसमें इस मकाम पर बोलने की इजाजत नहीं। कहा इब्राहिम जाओ अपने लखते जिगर दूध पीते बच्चे को कहां ले जाओ? मक्का मुकर्रमा में छोड़ कर आओ, जहां दाना पानी कुछ भी नहीं। बस कह दिया, मान गए और छोड़ दिया। कहा इब्राहिम अपने बेटे के गले पर छुरी रखकर चला दो। ठीक है अल्लाह, आपने कह दिया, हमने सुन लिया, बोलने की इजाजत नहीं, जो कहा बस कर दिया। तो वहां बोलना नहीं था। और मूसा अलैहिस्सलाम बोलने वाले नबी थे, कलीमुल्लाह थे, इनकी शान में थी कि अल्लाह से बातें करने वाले थे, तो मशवरा दे दिया। कुरान में है, अल्लाह ने पूछा मातिल का भी यमीनिका या मूसा, मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है?
قال ہی عصای، موسیٰ نے کہا یہ میرا ڈنڈا ہے۔ سوال جواب مکمل تھا، مگر نہیں، جو پوچھا وہ بھی بتا دیا، جو نہیں پوچھا تھا وہ بھی سنا دیا۔ کہا یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکأ علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، وأحش بها علی غنمی، میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اس ڈنڈے سے، ولی فیہا معارب اخری، اور اس ڈنڈے سے میرے اور بھی بہت سارے کام نکلتے ہیں، جتنا نہیں پوچھا تھا اتنا بھی سنا دیا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور موسیٰ علیہ السلام جس جگہ تھے یہ بنتا تھا مشورہ دینا، اور پیارے آقا نے مشورہ کو قبول کیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں کہا تھا ربا مجھے اپنا دیدار کرا، اللہ نے کہا تھا نہیں کر سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میں نے تو اپنی زندگی میں اللہ کو نہیں دیکھا، جس مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھ کر آیا ہے بار بار میں بھیجوں تاکہ جس مصطفیٰ نے دیکھا اس مصطفیٰ کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ بہرحال وہاں سے آئے، آدم علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی پہلے آسمان پر۔ کیا دیکھا؟ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام جو دائیں طرف دیکھ رہے تھے وہ آپ کی اولاد میں سے جنتی اولاد ہے، دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں، دیکھ کر روتے ہیں کہ میری اولاد جہنم میں جائے۔ بہرحال نیچے اترے اور پھر صبح صادق سے پہلے آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ صبح صبح اللہ کے نبی ایک جگہ بیٹھے تھے غمزدہ، کیسے لوگوں کو بتاؤں، لوگ کیا مانیں گے، لوگ تو جھٹلا دیں گے۔ ابو جہل گزر رہا تھا، کیا ہوا؟ کہا آج رات میں وہاں گیا ہوں۔ کہا یہ قوم کو بھی بتا دو گے؟ کہا۔ ابو جہل نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ کہا رات میں مسجد اقصی تک گیا، پھر ساتوں آسمان کے اوپر گیا۔ لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کی، کچھ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، کہا آج پھسلانے کا موقع ہے۔ کہا ابو بکر تیرے نبی نے ایک نئی کہانی سنائی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ہے، آج بول رہے ہیں کہ آج رات کے ایک حصے میں مسجد اقصی گئے۔ ابو بکر نے کہا اگر وہ میرا محمد کہتا ہے، میرا نبی کہتا ہے، بصدقے دل مجھے قبول ہے، اور میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ ہر آن جبریل وہی لے کر آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، جب ایک ایک آن میں جبریل کا اترنا اور چڑھنا میں مانتا ہوں، تو ایک بار میرے مصطفیٰ معراج میں چلے گئے تو اسے کیوں نہ قبول کروں؟ میرے نبی نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے۔ لوگوں نے علامت پوچھی، مسجد اقصی کے سیڑھیوں کے بارے میں پوچھا، کھڑکیوں کے بارے میں پوچھا، ہمارے آقا کے سامنے سب منکشف ہو گئے۔ میرے آقا بتانے لگے یہ وہ بات تھی جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا ہے، ابو جہل کو زندیق بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق۔